السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے دو ایسے واقعات کی تحقیق پیش کرنے والے ہیں جو عوام کے درمیان بہت مشہور ہے اور کئی لوگوں کی زبان زد یہ واقعہ ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے تو ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی، اور اکثر اس کا یہ معمول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بڑھیا کچرا ڈالا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جب وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا نہیں گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے کے واسطے اس کے گھر گئے، جس سے متاثر ہو کر اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہم نے کئی لوگوں کی زبانی سنا اور کئی بیانات کے اندر سنا۔ جب ہم نے اس کی تحقیق کی اور ہم نے حدیث کی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ جو بیان کی جاتی ہے، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یا پھر یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم خود مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت احسن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے حامل تھے۔ یقیناً قرآن کریم نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو ایک بڑے پیمانے پر اخلاق سے نوازا گیا تھا۔ خود فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہی نہیں ہے، ایسی روایتوں ایسے واقعات کو بیان کے اندر یا بڑے بڑے جلسوں میں بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے وہ بڑھیا کچرا ڈالا کرتی تھی، یہ کسی بھی معتبر روایت سے، کسی بھی حدیث سے، سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ نہ قرآن کریم میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، نہ کسی تفسیر کی کسی کتاب میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، نہ ہی جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں جو معتبر روایات ہیں، ان روایات کے اندر بھی یہ واقعہ منقول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو بیان کرنے سے بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت روایت ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ جھوٹے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے اس واقعات کو، جو بڑھیا والا واقعات بڑا مشہور ہے، اس واقعات کو بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو بہت عام ہے، جو اکثر بیانوں میں بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو کر مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ اتفاقاً اس کا جب وہ نکل رہی تھی، جا رہی تھی گٹھری اٹھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو کر، آپ کے دین سے پریشان ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے مل گئے اتفاقاً، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام پوچھا اور سب پوچھا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اسے متاثر کر کے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ بھی بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس واقعے پر ایک نعت بھی بن چکی ہے، اور بڑے بڑے بیانات کے اندر بھی میں نے یہ واقعہ خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور کئی لوگ اس کو مسجدوں کے اندر بھی بیان کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس واقعے کی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بھی کسی بھی معتبر روایات کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو بڑھیا والا واقعہ ہے، اس پر نعت بھی بن چکی ہے، لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، یہ نعت بھی بن چکی ہے۔ یہ واقعہ کسی بھی حدیث میں
کسی بھی معتبر روایات سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یقیناً ہم اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اخلاق عظمہ، بہت اچھے اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ایمان لے کر آئے، لیکن یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ کسی بھی معتبر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب جو روایات یا جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ ہو، یا جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہ ہو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے بہت احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی مجمع میں بیان کر دیا اور مجمع میں تقریباً 50 لوگ بیٹھے، 100 لوگ بیٹھے، 1000 لوگ بیٹھے، ان لوگوں نے اس واقعے کو آپ کو صحیح مانتے ہوئے اس واقعے کو صحیح مان لیا اور ان لوگوں نے دوسرے مجموعوں کے سامنے بیان کیا، تو ان تمام جتنے لوگ بیان کریں گے ان سب کا گناہ آپ پر ملے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے ایسے واقعات جو احادیث سے ثابت نہیں ہیں، ایسے واقعات کو بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کی ہمیں تحقیق نہیں ہے، ہم علماء اکرام سے، معتبر علماء اکرام سے، مفتیان عظام سے اس کی تحقیق مطلوب کریں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اہل علم سے پوچھئے اگر آپ جانتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہم اس کی تحقیق معتبر علماء اکرام سے کرائیں۔ اور یہ جو ہم نے آپ کے سامنے دونوں باتیں بیان کی ہے، یہ مشہور دارالفتاء جامعہ بن نوری ٹاؤن سے لی گئی ہے۔